اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون، اور وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس پر جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بما انزل الیک، قرآن ہو یا سنت۔ فرمایا سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ وما انزل من قبلک، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں۔ البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ نازل شدہ سے مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کا بیان، اس کی توسیع اور تشریح بھی اس میں شامل ہے۔ جو قرآن کی آیتوں میں تو موجود نہیں، مثلا نماز ادا کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ کے بارے میں تمام احکامات، نصاب زکوٰۃ، شرح زکوٰۃ کا تعین وغیرہ، لا تعداد ایسے احکامات اور ہدایت ہیں جو قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری تھے۔ نیز وہ سابقہ انبیاء پر نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر نازل شدہ وحی پر ایمان لانا ہمیشہ کے لیے اب رہ گیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آخری یہ شریعت ہے اور آخری معجزے کے طور پہ یہ کتاب اتری ہے، اور اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور سابقہ انبیاء کی وحی پر اجمالاً اسلام لانا ضروری ہے۔ ان کتابوں میں تبدیلی بہت ہو چکی ہے اور بہت کچھ اس میں آ چکا ہے، لیکن جو صحیح اتھینٹک چیزیں ہیں اس پر ہمارا اسی طرح ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں آخر کے ساتھ تا لگانے سے بنا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ ہم ضمیر کے ساتھ حسر پیدا ہوتا ہے، یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی ہے۔ دوسرے لوگوں کے عقائد در حقیقت توہمات، خرافات پر مبنی ہے۔ مثلا یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں گئے بھی تو چند دن ہی رہیں گے۔ اسی طرح ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے اور بروں کی روح کسی برے جانور میں، مثلا کتے، چوہے وغیرہ کی شکل میں، تو ان کا بھی عقیدہ غلط ہے۔ آخرت کا مفہوم اور عقیدہ، آخرت کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ آخرت کا لفظ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں کئی طرح کے عقائد شامل ہیں۔ مثلا مرنے پر انسان کی زندگی کا کلتاً خاتمہ نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، پھر اس سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا وہ اس دنیا میں غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ پھر موجودہ نظام کائنات ابدی نہیں بلکہ ایک وقت تک ہے، اور پھر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم پیدا فرمائیں گے جس میں تمام فوت شدہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے اکٹھا کر دیں گے، اور فرداً ہر ایک سے اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا، اس فیصلے کے مطابق جو لوگ کامیاب قرار دیے جائیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک وغیرہ، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوم آخرت کی تفصیلات بے شمار ہے جنہیں یاد بیان کرنا ناممکن ہے۔ مختصر یہ کہ ایمان بالآخرہ، ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے جو انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ ایمان بالآخرہ ہدایت قبول کرنے کے لیے 5ویں شرط ہے۔
جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان بالآخرہ، حیات بعد الموت، یوم دین، جزا اور سزا، جنت اور جہنم، تمام مقامات اس میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی اس کا ذکر اس لیے علیحدہ سے کیا گیا تاکہ انسان کو ایمان اس پہ پورا اترے، ایمان میں اس کے بڑھوتری بھی ہو۔ کس لیے کہا گیا؟ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخرت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں سے پھر واپسی مشکل نہیں ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں جسم اور روح دونوں ہوں گے، نیک اور بد لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، یعنی مرنے کے بعد انسانوں کو دوسرے جہاں میں جو دائمی زندگی حاصل ہوگی اس میں روح اور جسم دونوں ہوں گے، نیک اور بد لوگوں کو اپنے اپنے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اسے کہتے ہیں آخرت۔ یقین ایسا علم ہے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، جو دل میں اتر جائے اور عقل میں بھی چھا جائے۔ مثلا کرنٹ، ننگی تار ہے، آپ سے کہیں اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کبھی نہیں لگائیں گے، آپ کو کامل یقین ہے، آپ کو کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ننگی تار بجلی کی مجھے موت کے حوالے کرے گی۔ زہر ہے، بوتل میں بھرا ہو، آپ سے کہیں کہ پی لیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ نہیں مریں گے، جب ہمیں معلوم ہے یہ زہر ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے ہم نہیں مریں گے؟ آگ دیکھ لیں، الاؤ جل رہا ہے، آپ کو کہا جائے اس میں چھلانگ لگائیں، آپ کو کامل یقین ہے کہ میرے چھلانگ لگانے کی دیر ہے، میں کہ بری طرح خدا نہ خواستہ جل کے مر جاؤں گا۔ تو ایسا یقین، تو جب تک ایسا یقین نہ ہو اس وقت تک آخرت کا یقین نہیں ہے۔ تو جب ایسا یقین آ جائے کہ مجھے واقعی آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، اور یہ جس دنیا کی خاطر میں اتنا جھگڑ رہا ہوں یہ عارضی ہے، ابدی نہیں، فنا ہو جائے گی، اور دوسری جگہ جا کے میں تمام چیزوں کا جواب دوں، تو کوئی حرام کا ایک لقمہ نہ منہ میں ڈالے اور کوئی حرام کاموں کی طرف ایک قدم نہ بڑھائے۔ تو اس لیے آخرت میں آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا والوں سے صلے کی امید مت رکھیے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، یہ تعمیر حیات نہیں ہے، یہ امتحان حیات ہے۔ آخرت دارالجزا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جہاں جو بھی قربانی دیں گے، جو بھی آپ کریں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ یاد رکھیے، فکر آخرت انسان کو زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقوی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہوگا تو دین کی ساری عمارت کمزور ہو جائے گی۔ آخرت کے لیے عمل کرنا اس شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے جو اپنی ذات میں گم ہونے کے بجائے اللہ میں گم ہو جائے۔ اس دنیا میں انسان کی موت دراصل اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف انتقال ہی تو کر جانا ہے۔ جیسے زمین نہیں دوسروں کو جب دی جاتی تو کہتے ہیں انتقال چڑھا لیا، تو ہم بھی کہتے ہیں فلاں شخص انتقال کر گیا۔ عالم آخرت کا اس دنیا سے گہرا تعلق ہے۔ آخرت کی زندگی ہماری اس دنیا کے کاموں اور یہاں کی زندگی ہی کا تو نتیجہ ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات کرے تو تم ان کو نہ سچا کو نہ جھوٹا بلکہ کہہ دو کہ ہم تو جو کچھ ہم پہ اتارا گیا اسے بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ تم پہ بھی اتارا گیا اس پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔